اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم جی، ابھی سوشل میڈیا پہ بڑی سٹوریاں چل رہی ہیں تو میں نے کہا چلو ہم بھی اپنی ایک سٹوری سنا دیں۔ اس میں کافی لوگ آتے ہیں۔ وہ تھا کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا وارث، جو میرے پاس ادھر 3 مہینے رہ کے بھی گیا، سیال کوٹ سے ہے وہ۔ اس کا ایک بھائی تھا عارف، کرنل بھی اس کو بولتے ہوتے تھے ہم۔ بہرحال یہ بدو بدی میرے ہتھے آ گیا ہے، مین کے بدو بدی آیا بیگ چک کے، تو میں کچھ بھی مین کے اس کے پاس نہیں تھا جب وہ آیا۔ مین کے بڑے برے حالوں میں، تو میں اس کو کہہ نہیں سکا یار کہ تم جاؤ یہ وہ، حالانکہ میری وہ جو بیوی تھی وہ کہتی بھی رہی کہ ایسے کو منہ اٹھا کے آ جائے گا تم رکھ لو گے اس کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے ہی تھا۔ لیکن میں نے پھر بھی اگنور کیا کیونکہ میرا پاکستانی بھائی تھا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اب اس کو کہہ نہیں سکتا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تو میں اس وقت میرا کام تھا فونوں وغیرہ کا، جو میں دروازہ کھولتے تو ایک فون کے ایک جو ہوتے ہیں نا، وہ جس کو بولتے ہیں جو لوگوں کو ایک ہوتا ہے، اس وقت 6-7 روپے منٹ ہوتی تھی ایک کال۔ تو کسی ورکر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ 2 منٹ بھی کر لے، کیونکہ ادھر میں بڑی کٹ تنخواہ بڑی کٹ سی، اور فون کرنے کے سعودی عرب میں بھی بڑے پیسے ہیں فون کرنے کے، دیکھ لیں نا۔ اور دیکھیں آپ یورپ چلے جائیں، بڑا آسان ہے، یہاں سے بھی بڑا سستا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سینڈیکیٹ ہے اندر میں۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں سستی کال ہوتی، کن کن ملکوں میں کیوں نہیں سستی کال ہوتی۔ تو اس میں جو پرائیویٹ ہوتا ہے نا، اس میں پھر وہ 2 روپے منٹ جو ہوتا ہے نا، ہم کرواتے تھے۔ تو ہمیں جو فون دینے والی یہی کمپنی ہوتی تھی نا، ہمیں تو خود بھی، ہم تو مجبور ہو کے کر رہے تھے اپنے سروائیو کے لیے۔ تو اب وہ 2 روپے منٹ کراتے تھے۔ ایک دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اس میں فورنر ہی آتے تھے، اور فورنر اپنے گھر والوں سے باتیں کرتے تھے۔ یہ بھی مین کہ یہ میرے کیوں آیا تھا کہ میں خود ایسے 2 روپے منٹ پہ کال کرنے گیا تھا۔ اور جب سے پہلی میری بات بھی کروائی گئی تھی تو وہ مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، پہلے دن ہی وہ شاہ صاحب نے، کہ وہاں پہ سستے فون بھی چلتے ہیں سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو پہلی فون کیا تھا نا، تو وہ 2 روپے منٹ والی جگہ پہ جا کے ہی کرنا تھا نا، ظاہر 6 روپے منٹ والی پہ تو نہیں نہ کرنا تھا میں نے۔ تو پھر جب میں کام پہ بھی لگا تو پھر میں نے وہی دیکھا کہ 12 روپے اگر 2 منٹ 3 منٹ بات کریں تو $24 لگتے ہیں، 2 دن کام کرنا ہے آپ نے، تو 3 منٹ بات کرنی ہے آپ نے، کتنا یہ 2 منٹ 3 منٹ بعد 2 دن کام، یہ برابر تھا۔ تو میں فون کرنے گیا، وہاں پہ آفت عباسی تھا، ارشد عباسی وغیرہ تھے، ان کا یہ فون تھا۔ تو میں وہاں پہ فون کرنے گیا تو ان کے ساتھ الیکس ہوئی میری۔ اس طرح میرا یہ جاننے کا ان سے نالج شروع ہوا، کیونکہ ان کی باتیں ہوتی تھی۔ ایک وہ ہوتا تھا خان تھا، کوئی نام کیا تھا میرے کو بھول گیا، وہ بڑی اچھی ملائی بولتا تھا، وہ شام خان تو تھا نا ایک، لیکن ایک اور تھا وہ اب بھول گیا، پتہ نہیں، میرا اللہ اس کو بچانا چاہتا ہے بچا ہی لے، ماڑا نہیں تھا وہ یار، پٹھان تھا لیکن سانولے رنگ کا تھا۔ کے ایل والے تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اچھا، تو اب یہ تھا میرا کام، لیکن اس کے آنے کی وجہ سے نا بہت سے کام ایسے تھے کہ جو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ہوتے کیا ہے، یہ آ گئے۔ اب وہ میں کام تو کرتا تو نہیں تھا، اور نہ ہی میں وہ کرنا چاہتا تھا۔ 1-2 دفعہ ہوا بھی تو میں نے وہ اٹھا کے نا اس کو دی، میں نے کہا بھائی ان کو یہ اپنا یہ چکو اور اٹھ پہ جاؤ، انہوں جتنے مرضی سے ٹکے آؤ۔ ہم نے نہیں، کیونکہ میں ایک فیملی کے ساتھ رہتا تھا، لوکل تھی، ذمہ داری ہے، جواب دے تو میرا ہونا تھا نا، اور مجھے پتہ ہے میں نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، اور کہاں تک جانا ہے۔ یہ میری ایک لمٹ تھی، مجھے پتہ تھا اس کا، اور میں یہ جانتا تھا ساری چیزیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میرے نام کے اوپر یا میرا نام منہ گندا کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سینڈیکیٹ پڑھتا تو رہتا تھا میں، ہر طرح کے جو جرم ہوتے ہیں پرانے زمانے میں کیا ہوتے ہیں، وہ عمران سیریس X2، بلیک زیرو، خاور، کیپٹن صفدر، اور میرا جو فیوریٹ تھا جوزف تھا ایک،
اور دوسرا تھا کیپٹن صفدر تو نہیں تھا میرا، ایک اور تھا، کیا نام تھا، شکیل تھا نہیں، بعد میں ٹائیگر تھا، بعد میں ایک نیا اس نے ایڈ کیا تھا، تو وہ مجھے اس نے اس کو زیادہ یعنی کہ نا مظہر کلیم احمد تھا اور اس نے اس کو زیادہ چلایا. تو یہ چیزیں میں بچپن سے ہی نا مجھے پڑھنے کا شوق تھا، تو میں نے پڑھا ہر شے کا ہی تھا. تو یہ ایک بندہ تھا رانا صلاح الدین، نہیں رانا صلاح الدین نہیں، کہ ایک بندہ تھا بھی اس کو یہ اس کے مزلان اور کوئی ایسے دوست تھے وارث کے لوکل بندے جو ویزوں کا کام کرتے تھے، اس نے اس کو ویزا بھی دیا ہوا تھا. تو اس کے ذریعے نا وہ 100 بندوں کی ڈیمانڈ لیٹر لے آیا. کون بھلا؟ وہ لوکل. اور ان کو بندہ نہیں مل رہا کوئی، ان کو بندہ نہیں مل رہا کوئی کہ جن کو دے. یہ تو ویسے بڑی عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ ویزے بھی بند ہوں اور 100 کی نکل آئے، اور وہ کیا اسپیشل گرانٹ پہ نکلے. تو بندہ ان کو کیا ملا؟ وارث مل گیا. ٹھیک ہے. اب اس نے کہا میرا تو یہ فیلڈ بھی نہیں تھی، نہ ہی میں اس چیز کو جانتا تھا. فیلڈ تھی اس کی، جس کے ذریعے یہ آئے تھے ایک ایجنٹ کے ذریعے. اسی نے، میں نے کہا میرے پاس تو اس طرح نہیں ہے کوئی بھی. اس کو بھی پتا تھا، تو اس نے فون کیا رانا صلاح الدین کو. تو رانا صلاح الدین کے ساتھ ڈیل ہوئی، وہ آیا ہمارے پاس. ادھر ہم بیٹھے، بہرحال بات وغیرہ ہوئی. وہ تھا ویزے تھے، وہ کون سے، ایک آئرن فیکٹری تھی جس میں فرنیچر بنتا تھا لوہے کا، وہ تھے 100 ویزے. اور میں نے انٹرسٹ کیوں لیا تھا کہ میرا ایک دوست تھا وکاس، جو اب امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بیچارہ بہت تنگ تھا، بڑے برے حالوں میں تھا، اور اس کی فیملی بھی بڑے برے حالوں میں تھی، بہت ہی برے حالوں میں تھی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کچھ حالات چل رہے ہوں گے ان کے. تو میں نے صرف اسی لیے انٹرسٹ لیا، چلو میں بھی آدھا ایک بندہ منگوا لاں گا. اب ہوا بھی یہی. جب وہ چلا گیا، اس نے جا کے بندے اکٹھے کیے. اب میرے پاس ویزا نہیں ہے، میرے پاس ویزا ہے. میں اس وقت تقریباً اپنا نا، میں تقریباً وزٹ ویزا رکھتا ہوں آنے جانے کا، ان کی 6 مہینے کا جو ہوتا وہ ہے میرے پاس. لیکن وارث کے پاس اس وقت ویزا نہیں تھا. ہو سکتا میں خود آتا پاکستان، لیکن میں نہیں آیا. میں نے اس کو بھیجا کہ چلو تیرا ویزا لگ جائے گا. حالانکہ جاتا اس وقت چاہیے تو مجھے بھی تھا، لیکن میں خود نہیں گیا، اس کو بھیجا، کیونکہ مجھے بھی باہر سے یہ اپروول چاہیے تھی. جب دوبارہ لینا ہو تو بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کو آؤٹ ہونا پڑتا ہے، جیسے شادی کا ویزا لینے کے لیے آپ کو آؤٹ ہونا پڑے گا وہاں سے، پھر شادی کر کے آؤ، پھر دوبارہ آ سکتے ہو. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کو میں نے کہا بھائی تیرا ویزے کا مسئلہ حل ہے، ویسے بھی تو ڈرتا زیادہ ہے، تو چلو تو چلا جا، تیرے ویزے کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا بیچ میں سے. میں نے اس کو ساتھ بھیج دیا. یہ جی آئے سیدھے کہاں، یہ آئے ادھر. انہوں نے ٹرائی دیکھا، سارا کچھ اس کو نا، سوری، ایک کو انہوں نے بتایا کہ اس کو نا پیچس لگ گئے ہیں، کو کھلایا وغیرہ، تو وہ اس کو بڑا ہیضہ ہو گیا بیچارہ. وہ چائنیز تھا، سوری، وہ بڑا بیمار ہو گیا. جب ادھر ان کو بوتلیں وغیرہ لگی، وہ بڑی مشکل سے بچا. اور میں نے، اس نے بیوقوفی سب سے بڑی اس نے یہ کی، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے کہا تم نے کوئی اچھی ان کو ٹرانسپورٹ لینے دینی تھی، اور جو تم نے گاڑی بھی لے کے گئے ہو بالکل کھلی ہوئی، وہاں پہ تو آب و ہوا بڑی خراب ہوگی یہ وہ، اور کھانے کا تو خاص خیال رکھنا تھا. میں اس ویلے مجھے نہیں پتا تھا، میں ایویں پٹتا ہونا ہے جب نہیں، میں لڑ پہ کڑی ہوگا تمہیں کام کرنے کا وال ہی نہیں گا، یہ ہے وہ ہیں. ایسے جیسے میں کہتا ہوتا ہوں اب بھی، جب اگر بولنے پہ آتا ہوں تو پھر سیدھی بات بولتا ہوں. تو سیدھی بول دی میں نے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، وہ بیمار ہو گیا، بڑی مشکل. ڈاکٹر سعید، میری اطلاع کے مطابق یہ باتیں جو ان سے میں نے سنی ہیں یہاں پہ، کہ وہ بندہ ان کے بالکل فارغ ہونے میں اس کو بوتلیں لگی، وہ بھاگ گیا یہاں سے. اس کے بعد یہ کراچی گئے. میرے خیال میں نے صرف ان کو کس لیے بھیجا تھا کہ صرف ہمارا کاروبار دیکھنا ہے آپ نے، ان کے ہم پیچھے سے پروفیشنل ہیں، خراد وغیرہ کا کام کرتے ہیں، اور یہ ہمارا کام ہے، آپ دیکھ لینا اس کو. یہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ وارث اپنا ماں باپ شو کر رہا ہے، یہ نام میرے اوپر ڈال رہا ہے. اور وہ کیسے کہ میں نے اس وقت جب یہ واپس ہوئے نا، تو یہ میرے سامنے بھی نا، میرے ماں باپ کو نا وہ امی اور ابو کہہ رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں
کہ شاید نا یہ میرا عزت سے کہہ رہا ہے کہ وہ ادھر رہا 3 مہینے اس لیے وہ کہہ رہا ہے. تو میں نے نا اگنور کیا تھوڑا، لیکن مجھے تھوڑا افسوس ضرور ہوا ہے کہ یار دیکھ میرا نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ یہ وہ میرے ماں باپ تھے. اس نے تعریف کی نا کہ یار تمہارا والد بہت اچھا ہے، لیکن اس کو دیکھ کے نہیں لگتا. اس ملائی نے مجھے یہ کہا بعد میں، اور میری سمجھ میں آیا. میں نے کہا یہ ہر چیز کا کریڈٹ یہ وارث اپنا لینا چاہتا ہے، پھر بھی اس کو سمول جانا. اور میں نے کہا یار وہ اس کے نہیں، وہ میرے ماں باپ ہیں یار، وہ میرا باپ ہے. یہ تو بڑا الو یہ تو بتانا نہیں چاہتا. بس ٹھیک ہے، نو پرابلم. اب میں ایک دوست ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے تو میں کیا کہوں، نہیں ہے تمہارے نہیں ہے، تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا. وہ چپ کر گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اب ان کی وکاس کی آ جائے. اب میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ٹکٹ کے پیسے بھی تمہیں دے سکوں. میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا ٹکٹ تو تم لے سکتے ہو نا. چلو انہوں نے کہا بھی تو اپنے بندے کو منگانے نہیں. مجھ سے پوچھا گیا بھی 100 بندہ آ رہا ہے تو میں کہا یار میں کوئی بندہ نہیں منگوانا، میرا ایک وکاس ہے یار انہوں نے، باقی کوئی بندہ نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا وہاں پہ کوئی بھی آئے. تو یہ تو پہلی تنگ تھا. تو میں نے کہا چلو اس کے لیے کوئی ادھر کوئی اس سے تو اچھا ہوگا نا. اس لیے میں نے اس کا، ویسے بھی میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو میں نے اس کا نام لیکن ڈالا. لیکن یہ اس کے باپ نے کہا کہ ہمارے پاس تو ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں. مین کہ وہ ٹکٹ بھی دو، ہو سکتا ہے ہم ٹکٹ بھی دیتے ہیں تو شاید وہ نہ آتے ہوتا تھا. تو یہ ڈرامہ ہی تھا نا. تو پھر وہ ہوگا میری اس سے نا ان کے ساتھ نا تھوڑا انہوں نے اعتراض کیا کہ یار ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے. میں نے کہا میں بھی تو ابھی نیا گیا ہوں، میرے پاس کہاں سے آئے؟ میں تو خود آ رہا ہوں، نیا کے آ رہا ہوں، میرے پاس کاروبار نہیں ہے، تو میں آپ کی ٹکٹ کیسے بھر دوں بھائی جان؟ یہ میں نے کہا. تو اس لیے یہ جو وکاس ہے یہ نہیں جا سکا اس گروپ میں. اب یہ کراچی جاتے ہیں، یہ سارا وارث ہی کر رہا ہے. میں نہیں، پروٹیکٹ آفس ہے کیا ہے، یہ سب انہوں نے کیا. میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں بے یارو مددگار. میری بیوی کام کر رہی ہے تھوڑا بہت، اور میں کھا رہا ہوں. یہی چل رہا ہے. اسی زندگی سے تنگ آ کے تو میں یہ بھاگا تھا کہ میرے دل میں آیا یہ سارا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا میں کر کیا رہا ہوں. اس وقت تو یہ تھا کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہا ہوں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہاں اب میں کہہ سکتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا. واپس آئے، یہ ساری ڈیل ہوئی، اور یہ کراچی بھی گئے. کراچی سے وہ لڑکے آئے. لڑکے کہا تھے کہ میں اس کے بعد یہی جاتے رہے. ایک دفعہ میں بھی گیا. میں گیا کس کے ساتھ؟ حلال تھا. حلال بنگالی تھا. ہاں حلال بنگالی تھا، کیونکہ یہ بعد میں ویزوں کا یہ سارے کام کرتے رہے. میں بالکل ادھر اتنے دھکے کھانا رہا اور یہ اتنے کام کرتے رہے. لیگل ویزے کا ادوں اس دور جدوں ملیشیا نے کوئی پیسے بندے منگے سی، پہلے بھی اس تو پہلے بھی. ٹھیک ہے. تو میں نے کوشش کی، مینوں تو ایک بھی نہ لبھیا. انہوں نے پتہ نہیں کتوں، کیونکہ میں نے اس دفعہ کیوں کوشش کی تھی کہ میرے حالات اتنے تنگ تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے بھائی کے ساتھ بات کی کہ یار ویزے کھلے نہیں، چلو تو تھوڑے پیسے بنتے نہیں تھے. اب ظاہر ہے برادری کے اوپر ہی ہوتا ہے نا لین دین. تو اس معاملے میں کبھی بھی میری مدد نہیں کی گئی. جب بھی میرے ہاتھ میں کوئی کام آیا یا کوئی اچھا ہے، یا یہ سولر کا کام آج سے 20-25 سال پہلے کا آئیڈیا تھا، لیکن ہمارے آئیڈیا کو صرف نا مذاق میں اور یہ چیزیں کر کے اڑا دیا گیا. تو یہ چیزیں اب انہوں نے وہاں پہ کیا کیا. ہاں ایک واقعہ یہاں پہ میں چھوڑتا ہوں یہ کہ وہ لڑکے وہاں سے میں نے ان کو وہ پاسپورٹ لے کے دیے کہ چلو تم اپنا کر لو، کیونکہ جو آئے وہاں پہ پاسپورٹ میرے سامنے نہیں دیے گئے. میں نے کہا کہ ان کو مل گئے ہیں، وہ اپنے اپنے کام پہ چلے جاؤ. چلو یہاں پہ اگر تم لوگوں کو نہیں ملتی ہمارے پاسپورٹ دلا دو. وہ تو مارن مراون تو ٹر پہ میں بڑی مشکل انہوں نے بچایا، اپنے آپ کو بھی بچایا، ان کو بھی بچایا. نہیں تو وہ تو سارے لڑکے کہتے ہیں سانو تو ٹائم نہ رہا. وہ چائنیز کہنا کام ہی نہیں کرتے. اب ہوا یہ پیچھے یہ سینڈیکیٹ ہوگا کوئی اور ان ویزوں کے پیچھے، کو غریب ملکوں میں ہر جگہ پہ ہر کام ہوتا ہے. 2 نمبر پیسے دے دیں آپ کو، یہاں پہ زندہ بندہ مردہ ہو جاتا ہے، مردہ بندہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ لوگ یہ سسٹم ہم نے تو نہیں ڈیولپ کیا بیٹا. میں تو اس سسٹم کے سخت خلاف ہوں. میں نے کبھی اس سسٹم کا ساتھ نہیں دیا.
اگر جس کو تم لوگ 2 نمبری بولتے ہو وہ تو 2 نمبری ہے ہی نہیں. تو میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ کام کبھی بھی نہیں کیا جس میں کبھی انسانیت کا نقصان ہو. میں نے وہ کام اپنایا جس میں بھی ثواب ہی تھا. کیا ثواب تھا؟ ایک بچہ، ایک بچی یا ایک بندہ اپنے ماں باپ کو فون کر لے، حال چال پوچھ لے سستے میں، کیونکہ گورنمنٹ بہت زیادہ اوور چارج کر رہی ہے اور میں اسی لائن میں رہا. باقی جو ساری یہ لائنیں ہیں، یہ ساری لائنیں ادھر سے آئی ہیں. وارث ہے، اس کو دیکھیں، رانا صلاح الدین جرمنی ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اس کا بھی نہیں مجھے پتہ چلا وہ کدھر گیا کدھر نہیں، ایک ڈرامہ ہی تھا یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاں کچھ دیر بعد یہ سارا ہو گیا، کچھ ہاتھ نہ آیا، ذلیل ہو گئے، تو وارث نے اپنے بندے منگوائے ہوئے تھے. اس نے اپنے بندے منگوائے ہوئے تھے. جب اس نے یہ اپنے بندے منگوائے ہوئے تھے نا، اب مجھے فون پہ فون بیچ میں کالے سے کالے آنی شروع ہو گئی، کیونکہ اب میرا حال سینسیٹیو چل گیا کام. تو میں نے تو صرف ایک وکاس کا بولا تھا، وہ تو میرا آیا نہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. میں دیکھ لوں سن لوں کون ہے.